سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دا بک آف ریولیشن مکاشفہ اس کا 11 چیپٹر کی اسٹڈی ہم شروع کی ہوئی ہے. سو آئے ہم تیسری آیت سے شروع کریں گے اور ایکچولی ہم تیسری آیت سے 14 آیات تک پڑھیں گے اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. سو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ 11 کی 3 سے. پلیز آپ اپنی بائبلز کھولی رکھیں کیونکہ یہ کافی ورسز ہیں اور ہم پھر اس کو آپ ضرور دیکھتے جانا جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا. سو یہاں تیسری آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے. یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں. اور 5ویں آیت میں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا. 6 آیت، ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر بھی اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں. آیت 7 میں لکھا ہے، جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان یعنی اینٹی کرائسٹ، یسوع کا مخالف مسیح، جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا. 8 آیت میں لکھا ہے، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا. 9 آیت، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے. آیت 10، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا جب وہ اس دنیا میں منسٹری کر رہے تھے. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. آیت 12، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ. پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ ہی رہے تھے. آیت 13 میں لکھا ہے، پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال ارتھکویک آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی. ہاللویا. آیت 14، دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے. عزیزو، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن چیپٹر 11 ورس 14 پہ جو ہمارا 6 نرسنگا ہے وہ بھی اینڈ پہ پہنچتا ہے، اور آگے جو 15ویں آیت سے 7واں نرسنگا شروع ہو جائے گا. سو آئیں ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر آپ پلیز 11 کی 3 سے 14 کھولی رکھیں اور دیکھتے رہیں. اور یہاں جو 2 گواہوں کا وٹنسز کا ذکر ہے ان کے بارے میں کافی اسکالرز اپنی رائے یا اوپینینز دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلام مقدس کی
روح سے یہ دو گواہ کون ہو سکتے ہیں؟ خدا کی بڑی جو گریٹ ریولیشن ہے، یعنی بڑی مصیبتوں میں سے بچ جانے والے سینٹس اور 1,44,144 یہودی جن پر برا کی مور کی گئی تھی، خدا ایک اور کام یہاں کرتا ہے جس سے اس کی محبت کا اظہار اس کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے 1,44,000 یہودی بھی زبردست ایونجلزم کر رہے ہیں۔ خدا کی محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 آدمیوں کو اسرائیل میں لاتا ہے تاکہ اس کے کلام کی منادی کریں۔ یہ آدمی گواہ کہلاتے ہیں۔ زیادہ تر بائبل کی جو پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، پیشن گوئیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ 2 گواہ جو ہیں یہ ایلیا اور موسیٰ ہیں، اس لیے کہ وہ اس پہاڑ پر جہاں یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی تھی، ٹرانسفیگریشن، اس کے ساتھ تھے۔ یعنی یہ آپ ضرور ریفرنسز پڑھ لیں۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 17 چیپٹر، پہلی 8 آیتیں، میتھیو چیپٹر 17 ورس 1 to 8، پھر مارک چیپٹر 9 ورسز 2 to 11، یعنی مقدس مرکز 9 چیپٹر اور اس کی 2 سے 11 میں۔ خداوند یسوع مسیح، یہ ٹرانسفیگریشن خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ اس کا کنیکشن بنتا ہے۔ یہ 2 گواہوں کے معجزات، یا جو جب یہ اس دنیا میں تھے، موسیٰ اور ایلیا کے معجزات جو ہیں، جو میریکلز انہوں نے پہلے کیے تھے، اب یہاں ان سے ریلیٹڈ وہ کچھ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان 2 ایکچولی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنوک کے بارے میں بھی کہتے ہیں، پر دیکھیں ہنوک کے بارے میں ہم ضرور اس کو یہاں کلیئر کر دیں کہ یہ ہنوک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہبرو چیپٹر 11 میں اگر آپ پلیز جائیں، ہبرو 11 اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھیں، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے کہ اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا۔ ویسے ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہ خدا کو کیوں پسند آیا۔ دیکھیں، یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو تھا وہ آدم سے لے کے سب نبیوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پیدائش دیکھیں، پیدائش 5 کی 23 اور 24 میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ خدا کو کیوں پسند آیا، تو یہودا کا خط ہے، جوڈ، یہودا کا خط مکاشفہ سے پہلے ہے، اس کی 14 آیت میں بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے۔ اور عزیزو، اس وقت ہنوک نے خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کی پروفیسی کر دی تھی۔ دیکھیں جوڈ چیپٹر، ہنوک چیپٹر اس کا 5واں 14 میں لکھا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور اب ہم چونکہ موسیٰ اور ایلیا کے تعلق سے ہم اس لیے اس کو کلیئر کیا کہ یہ یہاں ہنوک نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ 2 گواہ جو ہیں یہ ایلیا اور موسیٰ ہیں، اس لیے وہ پہاڑ پر یسوع کے ساتھ ہم نے دیکھے۔ ان گواہوں نے آسمان سے آگ کو نازل کیا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور ہم دیکھتے ہیں 2 کنگز چیپٹر 1 ورسز 10 to 14، دوسرا سلاطین، دوسرے راجے، پہلے کی 10 سے 14، دوسرا سلاطین پہلا چیپٹر 10 سے 14 میں ہے۔ اور پانی کو خون بنایا
اور اس کے علاوہ بہت سی آفتیں انہوں نے اپنی جب یہ منسٹری میں نازل کی، جیسے کہ کچھ لکھ لیں ایکزڈس چیپٹر 7 ورس 20، خروج 7:20، کوچ 7:20 میں بھی۔ سو گریٹ ریولیشن کے دوران ان کا مقصد کیا ہوگا؟ مخالف مسیح کو پریشان کرنا اور یہودیوں کو مسیح کی پرستش کرنے کی دعوت دینا تھا۔ یہ بھی ایونجلزم کریں گے 1,44,000 یہودیوں کے ساتھ۔ لکھا ہے کہ 1260 دنوں تک تقریباً 3.5 سالوں تک اسرائیل میں رہیں گے۔ ریولیشن چیپٹر 11 کی 3 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، مکاشفہ 11 کی 3 میں زکریا نبی نے اپنی رویا میں 2 سنہری شمعدان یعنی گولڈن سٹیک اور 2 زیتون کے درختوں سے ان 2 آدمیوں یعنی کے متعلق جو ہے یہ پیشن گوئی کی تھی ایلیا اور موسیٰ کے لیے۔ دیکھیں زکریا نبی کا صحیفہ، زکریا چیپٹر 4 ورس 2 اور 3، زکریا 4 کی 2 اور 3 میں یہ 2 خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں شمعدان، اور پھر ریولیشن چیپٹر 11 کی 4 میں آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، مکاشفہ 11 کی 4 میں۔ یہ زکریا نبی نے ان 2 آدمیوں کو زیتون کے درختوں کے طور پر دکھایا۔ عزیزو، یہ زیتون اور انجیر کا درخت جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے یہ سمبل ہے۔ سو زیتون کا درخت یہ بیسیکلی روحانی وراثت کی علامت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ جب وہ بڑی مصیبت کے دوران کلام کی منادی کریں گے، کون؟ یہ 2 گواہ، تو زیادہ سے زیادہ لوگ مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ 1,44,000 بھی انہوں نے بھی پرچار کرنا ہے، انہوں نے بھی ایونجلزم کا کام کرنا ہے۔ سو نبوت کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ آئندہ کا اور کوئی حال بیان کریں گے، پروفیسیز بیان، بلکہ خدا کی کہی گئی سچائیوں کو یہودی قوم پہ ریویل کریں گے، ظاہر کریں گے۔ ریولیشن 10 کی 11 آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ میں تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا تیرا ضرور ہے۔ سو یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ سو 2 گواہ دنیا کو سچائی یا ٹروتھ سے واقف کریں گے جو خدا کا کلام ہے۔ سو 2 گواہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ضروری تھے، یعنی 2 گواہوں کا، یعنی کسی بات کے لیے 2 گواہ وٹنسز ہونے چاہیے۔ تو خداوند کا کلام جو ہے یہ پرانے عہد نامہ کو پورا کرتا ہے۔ نیا عہد نامہ جو ہے، یسوع نے کہا میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ سو یہاں 2 گواہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ضروری تھے۔ کہاں لکھا ہے؟ نمبرز 35 ورس 30، گنتی 35 کی 30، استثناء 17 کی 6 اور 7، استثناء 17 کی 6 اور 7، ڈیٹورنمی چیپٹر 17 ورس 6 اور 7، پھر ڈیٹورنمی چیپٹر 19 ورس 5، استثناء 19 کی 5، میتھیو چیپٹر 18 ورس 16، متی رسول کی انجیل اس کا 18 کی 16۔ سو 2 کرنتھینز چیپٹر 13 ورس 1، دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 13 کی 1۔ سو عبرانی اور گریک، ہبرو اینڈ گریک بائبل میں 2 گواہوں کا مطلب یہاں جو بیان کیا گیا یہ مارٹر ہیں، شہید ہیں۔ سو یہ دونوں اپنی موت اور اٹھائے جانے سے پہلے گواہ رہے بھی ہیں، یعنی کہ ریولیشن 11 کی 5 اور 6، اور اب مرنے کے بعد اور جی اٹھنے کے بعد بھی گواہ ہیں۔ ہاللیلویہ! آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی یہ 2 گواہ اپنے موت اور اٹھائے جانے سے پہلے گواہ رہے، یعنی پہلے بھی یہ منسٹری کرتے، اس کے بعد جب یہ آئے اس کو بھی کر رہے ہیں، لیکن مارے گئے، اور اس ورس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مارے گئے اور پھر وہ 3.5 دنوں کے بعد جی اٹھیں گے، اٹھ کے آسمان پہ جائیں گے، اور اب مرنے کے بعد اور جی اٹھنے کے بعد بھی گواہ ہیں۔ ریولیشن 11 کی 11 میں آپ دیکھ لیں۔ سو نئے عہد نامہ میں نبیوں اور شریعت کا یہ ہمیں ایک
ریفرنس نظر آتے ہیں. دیکھیں جو موزز ہے شریعت کو ظاہر کرتا ہے، لا کو ظاہر کرتا ہے، موزز لا اس لیے اس کو کہتے ہیں، اور ایلیا نبیوں کو. یہی دونوں مسیح کی جب وہ صورت تبدیل ہوگی، ٹرانسفیگریشن ہوگی، جب وہ پہاڑی پہ اس کی صورت بدل گئی ہونے پر بھی شاگردوں کو پہاڑ پہ نظر آئے، یعنی جیسے کہ میتھیو چیپٹر 17 ورس 1 to 8، متی رسول کی انجیل 17 باب اور اس کی پہلی 8 آیت، اور مارک مقدس مرکز اس کی 9 کی 2 سے 11، مارک چیپٹر 9 ورس 2 to 11. سو ان دو گواہوں کو کوئی مار نہیں سکتا جب تک کہ ان کی گواہی پوری نہ ہو جائے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ بائبل کھولی ہوئی ہے. سو یہ دو گواہ ان خوش نما قدموں کو ظاہر کرتے ہیں جو رومیو 10:15 میں نہیں لکھا، کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو خوشخبری سناتے ہیں. ہاللیلویہ. رومنس چیپٹر 10 ورس 15، رومیو اس کا 10:15. ان کی منسٹری پوری دنیا کے لیے ہوگی مگر شروع یروشلم سے ہوگی. سو یہ ڈینیل کی رویا کے 17ویں ہفتے کا پہلا ہاف، اور باقی جو ہیں ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جب اپنی گواہی دے چکیں گے تو کس طریقے سے جو مخالف مسیح ہے وہ اور جھوٹا نبی اور شیطان ان کو مار دے گا، اور ان کی لاشیں 3.5 دن تک جو ہیں وہ بازار میں پڑی رہیں گی، اور لوگ دیکھیں گے اور آپس میں وہ مٹھائیاں بانٹیں گے اور خوش ہوں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی ہمارے وڈیروں کے ساتھ کیا تھا. سو ابھی بھی یہ کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے آسمان سے ایک روح ان میں داخل ہو جائے گی، اور 3.5 دن تک یہ مردہ پڑے رہیں گے، لیکن اچانک پاؤں کے بل اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے اور پھر آواز آئے گی کہ اوپر آ جاؤ، اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے اندر خوف اور دہشت چھا جائے گی. اور عزیزو جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے طور پر یہ آسمان پر ان کے سامنے اٹھائے جائیں گے، اور ایک بڑا بھونچال آئے گا اور شہر کا 10واں حصہ گر جائے گا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مر جائیں گے. باقی ڈر ان کے اندر آئے گا، اور اس واقعہ سے آسمان کے خدا کی وہ تمجید کریں گے. بہت سارے لوگ اس واقعہ کو دیکھ کے کیا کریں گے، خداوند کو قبول کر لیں گے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے جو انہوں نے اور پرچار کیا ہوگا 1,44,000 یہودیوں کے ساتھ. اور 14ویں آیت میں ہے کہ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے کو ہے. سو عزیزو اب جو ہم دیکھیں گے کہ 15 آیت میں یہاں 14 آیت تک تیسرا نرسنگا اور اس کی عدالت یہاں ختم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ریولیشن چیپٹر 11 کی 15 آیت ہم پڑھیں گے، اور یہاں لکھا ہے اور جب 7واں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان سے بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا. عزیزو 7 جو نرسنگا ہے اب اس کا شروع ہونے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم 7ویں نرسنگے کو نیکسٹ ورس میں کر لیں گے، نیکسٹ ریکارڈنگ میں کر لیں گے، کیونکہ ذرا سیکونس ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. سو یہ ریکارڈنگ تھوڑی چھوٹی ہے، لیکن آپ اس پہ غور کریں، اور اس کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ سچی باتیں ہیں، اور یہ دوبارہ آئندہ مصیبتیں اور بڑی مصیبتوں کے دور میں ہونے والی ہیں. اس لیے ابھی سے ان یہ حالات آنے سے پہلے ابھی جیتے جی یسوع کو اپنا مکتی داتا قبول کر لیں. یہ کب ہونا ہے اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کو نہیں جانتا. متی 24:36 میں
اس لیے ابھی تیاری کر لیں اور روز امید رکھیں کہ آج میرے یسوع نے آنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور یہ کلام جو بیجا گیا ہے دلوں کی زمینوں میں، وہ ابلیس چرانے نہ پائے، اور جب یہ ڈسکس کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، تو لوگوں کے اوپر سے بندھن کھلیں اور یسوع مسیح کے نام سے جوئے ٹوٹتے چلے جائیں، اور یہ کلام کو پھیلانے کا زبردست آپ لوگ وسیلہ بنے۔ جے مسیح کی۔